اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، قرآن فہمی کے سلسلہ سوالات و جوابات میں ہم آج نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا ڈسکس کیا جانے والا موضوع گناہ و ثواب کے حوالے سے، جب گناہوں کی بات کی جاتی ہے تو گناہ دو قسم کے کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ۔ عام تاثر یہ ہے اور قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے اور صغیرہ گناہوں کی معافی کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ لیکن جب اس موضوع کو میں سرچ کر رہا تھا، قرآن کریم میں سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 53 اس میں ارشاد ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ تو یہ آیت نمبر 53 سورہ زمر کہا گیا، آپ کہہ دیجئے میرے بندوں میں سے جو اپنی جانوں پر اسراف کر چکے، انہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ ان کے سارے گناہ معاف کرے گا۔ یغفر الذنوب جميعا۔ تو جب جميعا کی باری آئی تو پھر مجھے یہاں آ کے یہ لگا کہ صغیرہ اور کبیرہ کے بارے میں جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے، اور یہ بھی سچ ہے کہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے، اب مجھے جو لگا وہ یہ کہ صغیرہ اور کبیرہ کی جو ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس، ہم نے کچھ حرکتوں کو صغیرہ اور کچھ کو کبیرہ کہہ رکھا ہے۔ مثلا شرک کرنا کبیرہ، قتل کرنا، زنا کرنا، کوئی اس طرح کے معاملات ہیں جنہیں کبیرہ گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ تو پھر جب یغفر الذنوب جميعا کی بات ہوگی تو سارے معاف کیے جاتے ہیں، تو یہاں ذہن رک گیا، بزرگوں سے رہنمائی لی تو پتہ یہ چلا کہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب کوئی گناہ ہم سے بڑا ہو جائے، یعنی ہم اس کو چھوڑ نہ سکیں، تو وہ کبیرہ کہلاتا ہے اور اس کی معافی نہیں ہوتی کیونکہ وہ ہم چھوڑ نہیں پاتے۔ جب کوئی حرکت ہم سے چھوٹی ہوتی ہے، یعنی اس پر ہم قادر ہوتے ہیں کہ اس کو چھوڑ بھی سکیں یا اختیار کر سکیں، تو وہ صغیرہ کہلاتی ہے۔ اور ہر صغیرہ معافی والا ہے، یہی سچ ہے کہ جو گناہ ہم پہ، جو غلطی ہم پہ حاوی ہو جائے جسے ہم نہ چھوڑ سکتے ہوں، وہ ہمارے لیے کبیرہ ہے۔ تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی حیات طیبہ کو جب دیکھتے ہیں تو وہاں اسلام میں کنورٹ ہونے سے پہلے سوائے مولا علی کرم اللہ وجہہ کے باقی تمام صحابہ کرام جو تھے وہ کفر سے اسلام میں کنورٹ ہوئے، اور جب تک وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے تو یہ ساری حرکتیں وہاں ان میں موجود تھیں، لیکن ان کو کلی طور پر معافی عطا ہوئی اور ان کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگ گیا۔ اس کا مطلب ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو یہاں سے یہ نقطہ ملا کہ جس بھی حرکت کو ہم چھوڑ دینے پر قادر ہو جائیں، دوبارہ نہ کریں، ناٹ ٹو ریپیٹ کی شرط پہ تمام کچھ معافی ہو سکتی ہے۔ اور جب ہم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا نظام اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ وہ ساری چیزیں ڈیلیٹ کر دی جاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو بھی غلطی کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے، ہم اس کو چھوڑ دینے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول سے مدد لیں، اور چھوڑنے پر جس دن ہم قادر ہو گئے اسی دن یہ کبیرہ کبیرہ نہیں رہے گا، صغیرہ ہو جائے گا، اور صغیرہ کو ہم چھوڑ دینے پر قادر ہیں اور یہاں معافی ہو سکتی ہے۔
اس شارٹ ویڈیو میں صغیرہ اور کبیرہ کی ڈیفینیشن کو ہم نے کوشش کی، مزید اگر سوال و جواب آئیں گے تو اس پہ تفصیل سے بعد میں بھی بات ہو سکے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق اور جرأت عطا فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہم روشنی لیتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔